چاہے 10,000 ہو، چاہے 40,000 ہو، چاہے 50,000 ہو، چاہے 1,00,000 روپے ہو، جو بھی ہو۔ اب یہاں یہ ہوتا ہی ہے عام طور پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، اگر وہ دین مہر نقد ہے تو وہ نقد لڑکی کے گارجین کے ہاتھ میں رکھ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اس کو دے دیجیے۔ وہ دین مہر کا پیسہ کس کا ہے؟ لڑکی کا باپ کا ہے، لڑکی کا بھائی کا ہے، چچا کا ہے، لڑکی کا ہے۔ وہ کون سا پیسہ ہے؟ ملک بوزا کا مالک اپنے شوہر کو بنا رہی ہے، یعنی اپنے جسم کو اپنے ساری زندگی اپنے شوہر کے حوالے کر رہی ہے، وہ اس کا پیسہ ہے۔ انہوں نے رکھا اپنے پاکٹ کے اندر، اور صبح کو یہ ٹینٹ میں جو خرچہ ہوا دیا نکال کے ٹینٹ والوں لو تیرا حساب لو رکھو اس کو۔ اور بیٹی بھی کس منہ سے اپنے باپ سے مانگے کہ میرا وہ 10,000 جو دین مہر تھا اس کو لا دیجیے؟ باپ بھی ساری زندگی اس کو نہیں دیتا، وہ تو شادی بیاہ میں جو خرچہ ہوا وہ دین مہر سے کاٹ لیا، اس کو دے دیا، اس کو وہ چلا گیا۔ بیٹی بھی شرم سے نہیں مانگتی، کس منہ سے مانگے؟ کھلایا پلایا، بڑا کیا، پروان چڑھایا، پڑھایا لکھایا، اچھے رشتے گھرانے دے کر ہماری نکاح کیا۔ وہ پیسہ تمہارا، وہ پیسہ باپ کا، چچے کا، بھائی کا، وہ بیٹی کا حق ہے۔ اگر وہ پیسے کو غلط استعمال کرتا، اپنی بیٹی کو دین مہر نہیں دیتا ہے تو اپنی بیٹی کی امانت میں خیانت کرتا ہے، اور یہ معاملات کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ بارات جاتے ہیں اور دین مہر نقد نہیں دیتے بلکہ ادھار دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ادھار۔ 40,000 50,000 وہ کمیٹی والے نے بھی باندھ کے رکھا ہے، 50,000 60، اتنا تو باندھنا نہیں چاہیے میرے حساب سے۔ اتنا زیادہ کہیں جاؤ 70,000 روپے، وہ کہاں سے دے گا غریب آدمی 70,000 روپے؟ دین مہر کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ کتنا دین مہر ہونا چاہیے، اس پہ بھی گفتگو ہوگی جمعے میں انشاءاللہ۔ لگا دیا، آپ دولہے بابو کے اوپر ادھاری چڑھ گیا 60,000 روپے، سارا زندگی دولہے بابو اس کو کھلا رہا پلا رہا، لیکن اس کو پیسہ ہی نہیں دے رہا دین مہر کا۔ اب بیگم اگر مانگ بھی نہیں رہی، وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا بوڑھا بوڑھی کے جب زمانے میں کہ وہ معاف ہو جاتا تھا، معاف کروا لیتے تھے۔ آپ کے زمانے میں معاف بھی نہیں کرواتا۔ معاف بھی کب کروانے جا رہے ہیں؟ جب بوڑھی انتقال ہو رہی تب بوڑھا کو لے کے جایا جا رہا اور بوڑھی کے کان میں کہا جا رہا کہ اس کا دین مہر کا پیسہ معاف کر دو۔ اب وہ کیا کرے گا؟ مرتا کرنے کرتا چلو معاف ہے نا۔ یا بوڑھا مر رہا ہے تو بوڑھی کو لے کے چلا گیا، بوڑھی کو کلوا رہا ہے کہ بول اس کو معاف، اور بوڑھی دیکھ رہی میرا شوہر تب دنیا سے جا رہا تو اس کو کلوا رہا ہے، معاف کر دے بہن، لے دیا تمہارا دین مہر کا پیسہ۔ اب بوڑھی بھی مجبور، اب مر رہا ہے تو اس کو کہاں سے کہیں کہ نہیں نہ معاف نہیں کریں گے، ان کو چاہیے۔ اوپر سے دل سے کہہ رہی ہے کہ کس دل سے کہہ رہی ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ ساری زندگی پیسہ نہیں دیا۔ اور اگر کسی نے زندگی میں مانگ لیا کسی عورت نے تو ان کو کیا مثال؟ یہ گھر کس کا، گاڑی کس کا، کھانا دے رہے کس کا، کپڑا دے رہے کس کا؟ تو نکاح میں ایک لفظ قاضی صاحب نے یہ بھی پڑھایا تھا، ماں نانو نفقہ۔ تو ماں نانو نفقہ کے اندر پوچھئے گا مفتی صاحب سے، گھر آتا نہیں آتا، کپڑا آتا نہیں آتا، کھانا آتا نہیں آتا، الگ سے جو 10,000 اور 60,000 جو دین مرے وہ دے، وہ اس کا حق ہے۔ اس کو کھا کے بیٹھے، اور جمعہ کا دن آیا وہ پگڑی باندھے، سرما لگائیں، عطر لگائیں، اگلے صف میں وہ کھڑے ہو گئے ممبر کے سامنے، اور جب خطیب صاحب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اذان بھی دے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم سب سے بڑے مسلمان دیندار ہیں۔ وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بیٹی کا دین مہر کھا کے حج کرنے کو جا رہے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر فرض ہے، اور بیگم کا دین مہر ادا نہیں کر رہے ہیں جو اس کے اوپر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ کہ اگر آپ کے پاس ادھار کی رقم ہو تو آپ صاحب نصاب نہیں ہو سکتے، تو بیگم کا تو دین مہر آپ کے اوپر قرض ہے، ادھار ہے،
اور زکات پہ زکات ادا کر رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، تو معاملات کہاں گیا؟ یہ معاملات اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ زور سے بولیں، اسلام ہے، یہ دین ہے۔ صرف نماز پڑھنا، صرف ایمان لے آنا، یہ صرف اسلام نہیں ہے، یہ معاملات بھی اسلام کے اندر داخل ہے۔ تیسرا چیز ہے معاشرت۔ کیا؟ معاشرت۔ معاشرت کہتے ہیں سماج کو۔ جس کو؟ سماج کو۔ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا سوسائٹی، دنیا میں کوئی اکیلے نہیں ہے، سب مل جل کے رہتے ہیں۔ ہم ہیں دوسرے جگہ کے، یہ ہیں دوسرے جگہ کے، بسوا کے ہیں، ہم ادھر ڈمری طرف کے ہیں، یہ لوگ بچے کہاں سے، سب ایک جگہ آ کے مل کے رہ رہے، نہیں رہ رہے۔ بیٹا ہے تو اس کا باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے۔ دنیا میں سب کو ساتھ میں رہنا ہے۔ جب ساتھ میں رہنا ہے تو زندگی کیسے گزارنا ہے؟ تو جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو معاشرت کہتے ہیں، اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جلسے بار بار ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، سماج کی سدھار، سماج کا سدھار، اس عنوان پہ جگہ جگہ جلسے ہوں گے۔ ابھی دیکھیں ہر جلسہ چاہے دستار بندی ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے نیچے آپ کو ملے گا اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ یہ سماج کے اندر جو بگاڑ ہے، کیا بگاڑ ہے؟ کہ باپ ہے وہ پہچان نہیں رہا اپنی اولاد کے حقوق کو، بیٹا ہے وہ پہچان نہیں رہا اپنے باپ کے حق کو، پڑوس ہے وہ اپنے پڑوسی کا حق کو پہچان نہیں رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق کو پہچان نہیں رہا ہے، یہ ایک مسلمان دوسرے انسان کے حق کو نہیں پہچان رہا ہے۔ تو اس حق کو پہچاننے کے لیے جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کانفرنس کیا جاتا ہے۔ عجیب تعجب کی بات ہے، بڑا تعجب کی بات ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجے تھے لوگوں کے، وہ قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے اور وہ بیٹھ کے آپس میں گفتگو کرتی ہے کہ ہمارا اصلاح کیسے ہو۔ یہ ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، ہماری اپنی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم، مسلمان وہ ہے کون؟ من سلم المسلمون، جس سے ایک مسلمان محفوظ ہو ہاتھ سے اور زبان سے، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہ کرے اور اپنی زبان سے وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ مسلمان ہے۔ بتائیں کتنے لوگوں کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے؟ یہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس سے اس کے عمل سے دوسرا انسان، مسلمان نہیں کہا، انسان کا، وہ انسان چاہے آدیواسی ہو سکتا ہے، برہمن ہو سکتا ہے، کرسچن ہو سکتا ہے، یہود ہو سکتا ہے، مجوسی ہو سکتا ہے، پارسی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس کے عمل سے دوسرا انسان محفوظ ہو، وہ ہے مسلمان۔ اب بتائیں کہ ہمارے عمل سے کتنے لوگ محفوظ ہیں محفوظ؟ ٹرین میں جا رہے ہیں نا، ٹرین کا ٹوائلٹ یوز کیے ہم نے، وہاں وہ پبلک ٹوائلٹ ہے، وہاں باتھ روم کیے، پخانہ کیے، وہاں صحیح سے پانی نہیں مارا اور وہاں سے چلے آئے اور آ کے اپنے سیٹ پہ اطمینان سے بیٹھ گئے۔ دوسرا شخص چاہے وہ کوئی بھی ذات کا، کوئی بھی دھرم کا ہو، گیا ٹوائلٹ کے اندر، انہوں نے دیکھا یہ پخانہ پڑا ہوا ہے، پیشاب باہر کو کیا ہوا ہے، ان کو تکلیف ہوا، ناک بند کر کے وہ باہر آ گئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرا انسان محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے۔ بس کے اندر سفر کر رہے ہیں، سیٹ میں جوتا پہن کر یوں پیر رکھ کر بیٹھ گئے، ہمارا اسٹیشن آیا، اتر گئے، جوتا میں جو گرد و غبار تھا، پخانہ تھا، کچڑا تھا، وہ سیٹ کے اندر رہ گیا۔ دوسرا سواری آیا، وہ دیکھ کیا کنڈکٹر صاحب آپ لوگ گاڑی کو صاف نہیں رکھتے، سواری بھی پریشان، کنڈکٹر بھی پریشان، صاف کر کر کے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے عمل سے دوسرا انسان محفوظ ہو۔ راستے کے سامنے ہم بیٹھ گئے، چوک بنا لیا،
सांसद भवन बना लिया और विधानसभा कायम कर दिया। आने जाने वाले लोगों को घूर रहे हैं, वो देख रहे हैं आंख फाड़ फाड़ के, कुछ काम तो है नहीं। मस्जिदों का दरवाजा तो हमें नजर आता नहीं, मदरसे का चौखट हमें दिखता नहीं, खानकाएं हमें दिखती नहीं। हमने पाया चौक को, हमने पाया दुकान को। अब अगर किसी औरत के यहाँ कोई मर्द मौजूद नहीं है, उसे राशन चाहिए, कोई बेवा है या कोई तलाकशुदा है या किसी का महरम बाहर को रहता है, उसको दुकान आना है और वो बाहया है, वो आती है डरे समय, पता चला या मर्दों का एक जम्मे गफीर है, वो ही कार मचा रखा दुकान के अंदर। वो औरत डरे समय वो दुकान के अंदर आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, वो तकलीफ दे रहा है। रास्ते पे बैठना, वैसे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्तों पर बैठने से मना फरमाए। चौक चौराहों में बैठ के वो गप्पा, मुसलमान का सेवा नहीं है, ये मुआशरत के खिलाफ है। बताएं आज हमारे आमाल से, मुसलमान के आमाल से कितने इंसान मौजूद है, और इस चीज को हम समझते हैं इस्लाम। दाढ़ी भी रखे माशाअल्लाह, टोपी भी पहने, पगड़ी भी बांधे, 5 वक्त का नमाज पढ़े और समझ रहे हैं कि हम दीन के काम में लगे हुए, और वो चौक पे फजर के नमाज पढ़ के निकला, चौक पे आके वो हाहाकार मचा रहा है, और दुकान पे आके हाहाकार मचा रहा है। दुकान वाला भी परेशान है कि हमारा ग्राहक इन भीड़ की वजह से नहीं आ पाते। दुकान वाले को भी तकलीफ, ग्राहकों को भी तकलीफ। ये मुआशरत के अंदर आता है। ये दीन है, ये इस्लाम है, ये दीन से खारिज नहीं, ये इस्लाम से खारिज नहीं, जिसको हम समझते हैं ये दुनिया है। और एक है अखलाकियात, लोगों के साथ हुस्न सुलूक के साथ पेश आना। हुस्न सुलूक के साथ क्या करना? पेश आना। सलाम करना क्या है? सवाब का नहीं है। रास्ते में चलते हुए किसी को सलाम कर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम कहा, कितना ने की? 10 ने की। देखो मदरसे में पढ़ने का यही फायदा है। सलाम करते हो तुम लोग जान पहचान वाले को, सबको? आए पूछेंगे हम फिर अभी इन लोग से, आप लोग को सलाम करते हैं कि नहीं करते हैं? सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम 10 ने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह 20 ने की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 ने की। है नहीं? तो नेकी कहाँ मिलता है? इस्लामी काम में ना मिलता है, दीनी काम में मिलता है? नहीं मिलता। जो दीन का काम है नहीं है, तो उसने अखलाक के साथ किसी के साथ पेश आना। कोई बीमार आदमी है, उसके पास इयादत के लिए जाना। ऐसा नहीं कि अनार लेके गए, सेब लेके गए, सिर्फ वहां जाके खड़ा हो जाना और हाल चाल पूछ लेना। ये इस्लाम है, अखलाकियात के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मुआशरत के अंदर भी ये चीज आता है और अखलाकियात के अंदर भी आता है, चाहे आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, है ना? कोई आदमी रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करके वो बैठ गया सर झुका के, आप जा रहे हैं गाड़ी रोक के, उस क्या हुआ भाई, कुछ परेशानी है? ये पूछ लेना, ये इस्लाम है, ये अखलाक के अंदर आता है, ये मुआशरत के अंदर आता है। ये इस्लाम है, ये दीन है, जिसको हम नहीं समझते हैं। तो समझ रहे हैं? ये 5 चीजें हो गई, ईमान, इबादत, मुआशरत, अखलाकियात। ये 5 को मिलाकर इस्लाम बना, दीन बना। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों तुम पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। सिर्फ नमाज पढ़ना, सिर्फ ईमान ले आना, 8 चीजों पर, बड़े बड़े अकाइद पर, ये सिर्फ इस्लाम और ईमान नहीं है, बल्कि इसके साथ 3 और चीजों को जोड़ना पड़ेगा, मामलात को भी, माशरत को भी, अखलाकियात को भी। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत मुफ्ती साहब बसुआ से आए हुए हैं, ये इल्म भी में भी हमसे माशाअल्लाह और तक़वा में भी हमसे माशाअल्लाह बढ़े हुए हैं। आप इनसे कुछ वाज़ो नसीहत सुने और अमल की नीयत से सुने। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।